الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑی تعلیم دیتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل عبادت، تقوی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ پورا مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے کبھی کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہے، کبھی زبان سے کوئی نامناسب بات نکل جاتی ہے، کبھی دل میں کوئی غلط خیال آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر کو مشروع فرمایا تاکہ یہ صدقہ ہمارے روزوں کی کمی کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے۔ گویا رمضان کے روزوں کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ دوسری بڑی حکمت یہ ہے کہ عید کی خوشیاں صرف امیروں تک محدود نہ رہے بلکہ غریب اور محتاج بھی اسی خوشی میں شریک ہو جائے۔ عید کے دن ہر مسلمان کے گھر میں خوشی ہونی چاہیے۔ اگر ایک گھر میں نئے کپڑے ہوں، لذیذ کھانے ہو اور دوسرے گھر میں فاقہ ہو تو یہ اسلامی بھائی چارے کے خلاف ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے تاکہ محتاجوں تک وقت پر پہنچ جائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ عید کی صبح جب لوگ خوشی کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بچے نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، گھروں میں خوشبو اور خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ایسے وقت اگر کسی غریب کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اسلام اس منظر کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ عید کی خوشی سب کے دروازے تک پہنچے۔ صدقہ فطر اسی مقصد کو پورا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حکم کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے تاکہ مستحقین کو وقت پر فائدہ پہنچ جائے اور وہ بھی عید کی تیاری کر سکے۔ ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ بہت مضبوط تھا۔ آج ہمیں بھی اپنے دلوں میں یہ سوچ پیدا کرنی چاہیے کہ ہمارے آس پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو مالی تنگی کا شکار ہے۔ اگر ہم وقت پر صدقہ فطر ادا کریں اور صحیح مستحقین تک پہنچائے تو شاید کسی غریب کے گھر میں بھی خوشی آ جائے، کسی بچے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے اور کسی ماں کے دل سے فکر اور پریشانی دور ہو جائے۔ یاد رکھیے، صدقہ فطر صرف ایک مالی عبادت نہیں بلکہ یہ ہمدردی، بھائی چارے اور معاشرتی محبت کا پیغام ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے تو یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ فطر ضرور ادا کریں، اس کے وقت کا خیال رکھیں اور حتی الامکان عید کی نماز سے پہلے مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ عمل اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے گا، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا اور ہماری عید کو حقیقی خوشیوں والی عید بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس اہم سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔